کیا انہوں نے کہا انی مسنیت شیطان بنصب و عذاب۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے لیے کتنی مشکلات کتنی آزمائشیں کر دی، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر، شیطان کی طرف نسبت دی جو زندگی میں مشکلات آ رہی تھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تو انہوں نے رحمت کی امید رکھی، اور اللہ سے بات کرنے کا جو یا کمیونیکیٹ کرنے کا جو طریقہ تھا، ادب آداب تھا، اس کو کیسے انہوں نے اپنے سامنے رکھا۔ اپنے پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی، اور اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی اس میں بہت سے باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جھاڑو لے کر مار دے، اور قسم کا خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، اور وہ بہت نیک بندہ تھا اور بڑا ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ ان کی کوالٹی بھی یہاں پہ کیا آ رہی ہے؟ نعم الاب انہو اواب، بہترین بندہ اور رجوع کرنے والا۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ ہیں۔ اسماعیل، یسی اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے، یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بہت ہی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشگی کی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے، جن میں با فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم کی شرابوں کی فرمائش کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ آپ دیکھیں دوبارہ سے جو خواتین کا وہاں ذکر آتا ہے وہ کیا ہے؟ نیچے نظروں والی، حیات دار، ماڈسٹ۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وعدہ ہے، یہ اتنا سا کام تھا جو کرنے کی ضرورت تھی۔ جیسے بچے جب ٹیسٹ کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہوتے، پڑھ نہیں رہے ہوتے، زبردستی ہم بٹھا کر ان کو پڑھاتے ہیں، ایگزام کی پریپریشن کراتے ہیں، اور جب وہ ایگزام ختم ہوتے ہیں کہتے ہیں بیٹا اتنے دنوں کی بات تھی، بس اتنا سا کام کرنا تھا۔ بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ نہیں ہونا، یہ تو ہوئی جزا۔ یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے، دوزخ ہے جس میں وہ رہیں گے، کتنا ہی برا بچھونا ہے۔ یہ ہے پس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ، اور اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب۔ یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بہت بری جگہ ہے، دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے پس اسے چکھیں گے گرم پیپ اور پانی، اور اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے تم خوش آمدید نہیں ہے، تم ہی نے تو اسے پہلے سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہے، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے۔ یعنی جب وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہوں گے تو جن لوگوں نے ان کو لیڈ کیا ہوگا وہ چاہیں گے کہ ان کو بھی بڑی سخت قسم کی سزا ملے، اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ جن لوگوں کو دنیا میں لک ڈاؤن کیا تھا تو وہ کدھر اب ہیں؟ یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، بجوز اللہ واحد غالب کے کوئی لائق نہیں عبادت کے۔ تو نبی انبیاء کا کام کیا ہے کہ منذر، خبردار کرنا۔ زار کیا ہے؟ ایسے طریقے سے خبردار کرنا جس میں ایک انسان کے اندر، جسے کہتے ہیں کسی کے لیے ایمپتھی بھی ہو، خیر خواہی کا جذبہ بھی ہو، اور اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ جو پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ زبردست اور بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو، مجھے اس بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم نہیں ہے۔ جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے، میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد کیا، میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔
سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا انا خیر منہ، اس نے جواب دیا میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، یعنی اس نے اپنے اوپر یہ جو ہے یہ گمان کیا۔ اب دیکھیں کہ ہماری زندگی کے سامنے بھی ایسی بات ہوتی ہے نا، کہیں پہ تو ہم لاجک استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، لیکن کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جب ہم اپنی عقل اور اپنا لاجک استعمال کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں نقصان دیتا ہے۔ اب ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کہاں پہ لاجک استعمال کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو بہت کنفیوژن کی بات ہو گئی۔ نہیں، اس میں کنفیوژن نہیں ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مقامات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کرو۔ ان تمام جگہوں پہ عقل کو استعمال کرنا چاہیے، جیسے کائنات پہ غور و فکر ہے، اسی طرح سے جب ہم نے اور کچھ اپنے معاملات زندگی کے دیکھنے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا آزمائشیں ہیں، اس وقت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق کیسے عمل کرنا ہے، تو ان سب جگہوں پہ ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم دے دیا گیا، ہمیں ایک طریقہ کار ہمارے لیے ظاہر کر دیا گیا، ایکسپلین کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے بتا دیا، ایک حکم دے دیا کہ اس معاملے کو ایسے کرنا ہے، وہاں پہ ہمیں عقل نہیں استعمال کرنی، وہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو جھکا لینا ہے، وہاں پہ ہم نے اللہ کا بندہ یس مین بن جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا اسی میں حقیقت ہے اور میں نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہاں پہ اسی لیے کہا گیا تھا کہ یہ مخلوق بنے گی، اس کو آپ سجدہ کریں، بس دیٹس اٹ۔ تو عقل ہماری کیا ہوگی؟ اس وقت اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گی۔ لیکن شیطان نے کہا کہ نہیں، اس نے اپنا وہاں پہ لاجک استعمال کیا۔ تو غلط جگہ پہ لاجک استعمال کرنا جو ہے وہ ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔ کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت دینے جانے والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا۔ اب اس نے کیا وعدہ کیا تھا؟ ہم سب کے لیے، یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا، اس نے کہا تھا میں سب کو لے کر جاؤں گا۔ تو اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو بہت محتاط ہونا ہے، لیکن ساتھ ہی کیا پتہ چلتا ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین، بجز تیرے ان بندوں کے جو بہت مخلص ہوں گے، یعنی جو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا جانتے ہوں گے۔ تو مخلص لوگ کون ہوں گے؟ آپ دیکھیں جب آپ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں جنگ، جہاں گند، جہاں ملاوٹ بہت زیادہ ہو، تو پھر جو انسان اپنے آپ کو خالص رکھنا چاہتا ہے، مخلص رہنا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ جیسے خوراک کے معاملے میں بھی جو لوگ یہ کر رہے ہوں گے وہ باہر کی چیزیں نہیں کھائیں گے، محتاط طریقے سے چیزیں لیں گے، کیلکولیٹڈ اپنے رسپانسز رکھیں گے۔ تو اسی طرح سے دین کے معاملے میں بھی مخلص رہنے کے لیے ہمیں میجورٹی کو نہیں دیکھنا کہ سب کیا کر رہے ہیں، سب کیا کیا معاملات اپنے سمیٹ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو بار بار اسی پیرامیٹر پہ لانا ہوتا ہے، اسی مزاج پہ لانا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ نکلیں گے تو آپ کو جو شیور کے انڈے ہیں وہ بہت مل جائیں گے، دیسی کہیں کہیں ملیں گے، دیسی مرغی آپ کو کم ملے گی لیکن باقی مرغیاں آپ کو بہت مل جائیں گی۔ خالص دودھ آپ کو ڈھونڈنا ہو تو ایک عذاب ہوگا، آپ کافی مشکلات گزاریں گے، پھر آپ کو خالص دودھ ملے گا۔ پیور سلک لینی ہو تو آپ کو کتنی دکانیں چھاننی ہوں گی اور آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ پیور ہے کہ نہیں۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جب آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑا پھونک کے قدم رکھنا ہوگا اور آپ کو اس کے لیے کچھ مشکلات بھی آئیں گی، یعنی وہ نارم نہیں ہوگا سوسائٹی کا، ہر شخص وہ نہیں کر رہا ہوگا، آپ کو ڈھونڈ کر اپنے لیے وہ راستہ جو ہے وہ واضح کرنا ہوگا۔ فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں میں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد جان لو گے۔ اب یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ ایک تو اجر کی بات ہوئی، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ یہاں پہ تکلف کرنے والوں کی بات ہوئی۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہمیں تکلف کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو تکلف کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم تکلف کی بات کریں، جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ کو بہت پیاس لگی ہے یا آپ کا کچھ کھانے پینے کو دل چاہ رہا ہے یا آپ ان سے کوئی رائڈ لینا چاہتے ہیں کہ مجھے پلیز ذرا اپنی گاڑی میں، آپ جا ہی رہے ہیں اس طرف تو مجھے یہاں تک چھوڑ دیں، لیکن ایک تکلف ہوتا ہے نا، برا لگے گا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آپ کو آفر بھی کرتا ہے کہ آپ کچھ چائے پئیں گے، آپ کچھ کھائیں گے، آپ کے لیے کچھ تیار کروں، اور اندر سے آواز آ رہی ہے ہاں ہاں پلیز پلیز مجھے کچھ کھلا دیں، لیکن ہم اوپر سے کیا کہتے ہیں، نہیں 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 اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ اور پھر ہم گھر میں جب آتے ہیں واپس
تو دکھی دکھی کہتے ہیں اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، اتنا میرا دل چاہ رہا تھا، میں بس کچھ کر ہی نہیں سکی۔ کئی دفعہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، مجلس کے آداب میں ہوتا ہے کہ انسان وہاں پہ صحیح طرح سے بیٹھے، لیکن آپ کو کسی کام کے لیے ضروری اٹھنا پڑ رہا ہے، اب ہم تکلفاً بیٹھے رہتے ہیں کہ برا لگے گا کہ میں یہاں سے نہ اٹھوں، اور کوئی ہمارا بہت اہم کام ہے جو کہ ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارا جو دین ہے اس میں بہت ہمیں ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں، مینر سکھائے گئے ہیں، ہر معاملے میں کیسے کام کرنا ہے، لیکن تکلف نہیں سکھایا گیا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ اگلے انسان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر اس انسان نے کہہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یا میرے پاس یہ موجود نہیں ہے، یا میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، تو پھر آپ مائنڈ بھی نہ کریں، آپ برا بھی نہ منائیں۔ تو ایسی سوسائٹی جو ہوتی ہے نا وہ بہت بہترین سوسائٹی ہوتی ہے، جہاں پر ہم رکھ رکھاؤ کو اتنی اہمیت دینا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے، کانشیس رہتا ہے، اب اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ لیکن جب ہم ایک ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں لیکن اس میں ایسے تکلفات نہیں ایڈ کرتے جس سے ہم اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگی کو مشکل بنائیں، تو یہاں پر ہمیں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ 23واں پارہ، اب ہم بڑھتے ہیں سورہ زمر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب باحکمت والے کی طرف سے ہے، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ مخلص لہ الدین، دین کو خالص کرنا ہے، یعنی جو ہم نے اپنے لیے کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی ہیں دین میں جو دین کا حصہ نہیں ہے، ان کو نکالتے چلے جانا ہے، اس کو وہاں سے فارغ کریں، ان کے بارے میں کیئرفل ہونا شروع ہو جائیں، ان کو جسٹیفائی نہ کریں۔ ان کو جب آپ اپنے سامنے جیسے ایک لسٹ بنائیں کہ اچھا دین میں کیسے، نماز کو کیسے خالص کرنا ہے، اللہ کی محبت کو کیسے خالص کرنا ہے، اللہ کی عبادت کو کیسے خالص کرنا ہے، اپنے معاملات کو کیسے خالص کرنا ہے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا، اور جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ یگانہ اور قوت والا ہے۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ لیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقرر مدت تک چل رہا ہے۔ یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنائے ہیں، یہ سسٹم اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے سلسلے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو، کیونکہ اولاد کا ہونا ہمیں کیا بات بتاتا ہے کہ اولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی ڈیپینڈنسی ہے کسی پہ۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر اور مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ انسان اپنی پیدائش پہ غور کرنا شروع کر دے، یعنی اگر آپ کچھ بھی دیکھیں، اور آج کل تو سائنسز کو سمجھنا اور دیکھنا لوگوں کے لیے مشکل نہیں رہا۔ 3 لیئرز بتائی گئی ہیں، جیسے ایک ایبڈومنل وال ہوتی ہے، پھر ایک یوٹرس کی وال ہوتی ہے، پھر ایک بچے کے اوپر جو ہے وہ ایک ایمنیوٹک سیک ہوتا ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے، اور بھی مختلف جو ہیں انہوں نے اسٹڈی کر کے اور بھی لیئرز جو ہیں بتائی ہیں، اور ہر لیئر کی اپنی ویلیو ہے۔ یعنی جب بھی کہا گیا کہ اچھا اگر اس لیئر کو ہٹا دیا جائے نہیں بچہ نہیں بچ سکتا، اگر اس لیئر کو تھک کر دیا جائے، پتلا کر دیا جائے، نہیں بچہ نہیں بچ سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بناوٹ بنائی وہ کیسے بنائی۔ آج کل آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ کو سوشل میڈیا پہ کوئی آرٹسٹ ملتا ہے کہ وہ ایسے کوئی پینٹ پھینکتا ہے، ایسی کوئی چیز پھینکتا ہے، اور اس کو پھر کینوس کو الٹا سیدھا کرتا ہے، اور بڑی خوبصورت پکچر آپ کے سامنے آتی ہے، اور ہم کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی تخلیق پہ غور کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان اندھیروں میں، ان لیئرز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جو ہے بناوٹ دی۔ اسی لیے تو کہا جا رہا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی تو تمہارا رب ہے اور اسی کی ساری بادشاہت ہے، اسی نے یہ سارے فیصلے کیے۔ ہم ساری زندگی روتے رہتے ہیں کاش میرے بال کرلی ہوتے، نہیں کاش میرے بال سٹریٹ ہوتے، میرا ناک ایسا ہونا چاہیے تھا، آنکھیں میری نہ اس طرح سے ہونی چاہیے تھی، سکن کلر میرا یہ ہونا چاہیے تھا، ہاتھ نہیں مجھے اپنے اچھے لگتے، پاؤں میرے ایسے ہونے چاہیے تھے، قد میرا ایسا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الملک، بادشاہ ہے،
اس نے فیصلہ کیا، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی تو نہیں تھی کہ ہمیں وہ سب کچھ دے دیتا جس کی اب ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام کو نہیں مانتے نا، ہم بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اسی لیے تو کہا گیا تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو، کس طرف تمہیں جانا چاہیے، کن باتوں کی طرف تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہو۔ اور اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندے کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے نا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دراصل نا میرا دل صاف ہے، اب میں اوپر سے جو بھی کروں نا یہ میرا اپنا معاملہ ہے نا، اندر سے میں بالکل پکا مسلمان ہوں، اوپر سے نہیں نظر آتا شاید آپ کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر اخلاص ہوتا ہے نا تو وہ آپ کے پورے ایکشن میں ریفلیکٹ کرتا ہے، آپ اس کے مطابق پھر اپنے تمام معاملات کرتے ہیں۔ جس بات کو آپ دل سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں آپ ویسے ہی اپنے ایکشنز میں، اپنے اعمال میں ڈھل جاتے ہیں۔ اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی ہمارا بڑا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے نا، جیسے فرض کریں کہ کوئی کپل ہے اور ابھی ان کی اولاد نہیں ہے، اب وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ سے خوب دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ اب کیا اللہ نے اولاد دے دی، اب وہ کیا کرتے ہیں، اب وہ چلے جاتے ہیں کسی مزار پہ کہ وہاں سے ہم کوئی جو ہے ایسا دھاگا باندھ دیں، ایسی کوئی پروٹیکشن کر لیں کہ اب یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ جو بزرگ ہیں یا یہ جو لوگ ہیں، یہ ہستیاں جو ہیں اب ہمارے بچے کی پروٹیکشن کریں گی۔ اللہ کو بھول جاتے ہیں اس وقت، پھر کوئی مشکل آئے گی اس بچے کے لیے آئے، اپنی ذاتی زندگی میں آئے، پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا شروع کر دیں گے، پھر ان کو یاد آ جائے گا، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، لیکن بعد میں ان کے رویے پھر اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں برابر؟ نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی اگر جاننے والا ہو اور نہ جاننے والا ان کو برابر نہیں رکھتے، یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو کہ عقل مند ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ ہمیں کرائیٹیریا بتایا جا رہا ہے کہ برابری کا یا معاملات کو لے کر چلنے کا۔ اس میں بھی ہمیں جو ہے بہت زیادہ سوچ بچار اور صحیح طرح سے اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کو ہم کیسے لے کر چلیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور پہ جیسے آ رہا ہے راتوں کے سجدے کرنا، راتوں کو قیام کرنا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی موت کے وقت اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے، تو اس نے کہا خوف اور امید کی حالت میں۔ تو آپ نے فرمایا جس کے دل میں ایسے وقتوں میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ جس کی وہ امید کرتا ہے وہ اسے اللہ عطا کرتا ہے، اور جس سے وہ ڈرتا ہے اس سے اللہ اسے نجات دیتا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی ہونی چاہیے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے پھر وہ ڈرتا بھی رہتا ہے، پھر وہ اس چیز پہ توجہ بھی دیتا ہے کہ یا اللہ میری جو بھی کمی کوتاہی ہے مجھے اس سے بچا لے۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو اور اس دنیا میں نیکی کرتے رہو، ان کے لیے نیک بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کا پورا پورا اجر بے شمار دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں، فرسٹ پوزیشن لینے والا کہا گیا ہمیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی زیانکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے۔ تو جو انسان اپنے آپ کو پیور نہیں نہ کرے گا وہ نقصان میں آ جائے گا۔ تو یہاں پر آج کے اس پارے میں بہت بڑا سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کانسٹنٹ یہ ڈرل کرنی ہے اپنے لیے کہ میں اپنے آپ کو خالص کروں اپنے رب کے لیے۔ انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائباں کے ڈھانپ رہیں گے، اور یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو، یا عبادی فتقونی، کہ کیا کرنا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔
جب انسان اللہ سے ڈرتا رہے گا تو پھر اس میں آسانی کیا ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو بہت سے مسئلوں سے بچا پائے گا۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہتر بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، اور یہی عقل مندی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا چیز ہے؟ کان کو مطلب کان لگا کر غور سے بات کو سننا ہے، اور پھر اس میں سے جو صحیح بات ہے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہیں، ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے ہوئے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، پھر اس کے ذریعے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ آپ دیکھیں ایک زمانے میں تو لوگ جب قرآن کی آیات پڑھتے تھے تو وہ امیجن کرتے تھے، لیکن اس وقت ہمارے لوگ جو ہیں جو ٹائم لیپس کی پوری ویڈیوز دیکھتے ہیں، بیج نکلا، پھول بنا، پھل بنا، پھر وہ مرجھایا، ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح سے آ جاتی ہیں، تو کیا ہم نصیحت نہیں حاصل کریں گے؟ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے بالکل بلکہ سخت ہو گئے، یہ لوگ سریع گمراہی میں ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس کا سینہ شرح اللہ صدرہ للاسلام، جب کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور اس کے اندر نور آ گیا، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کا سینہ بند ہوا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے دل کے سینے کے کھلنے کے لیے جو ہے بات کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے نا تو آپ ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مشکل سے مشکل چیز کو بھی آپ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ اچھا اس کو کروں گی کیسے، میرے تو خاندان میں، جاب میں، فیملی میں، ادھر ادھر بڑے مشکلات ہیں، میرے تو اپنے نفس کے اتنے چیلنجز ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے میرے لیے، لیکن پھر آپ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ ہی مجھے توفیق دے گا۔ تو اپنے سینہ جو کھولنا ہے اور اس کے ساتھ جو جن کا تنگ ہوا ہو ان میں درمیان میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، اور جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جن سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ تو اب کیا ہے یہاں پر کہ اصل بات کیا ہے کہ جب جن لوگوں کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے نا، ان کو ڈر لگتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، دل میں بڑی محبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشکل سے مشکل قوانین بھی رکھے ہیں ان میں کتنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ پر بنا لے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو۔ ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں، لو کانوا یعلمون۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں کہ کیا عجب کہ وہ کوئی نصیحت حاصل کر لیں۔ ہر اینگل بتا دیا گیا، ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے کہ ہر طرح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا معاملہ کیا جائے۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک انسان ہے، اس کا ایک ملازم ہے، تو اس کے لیے تو بہت آسانی ہے، ملازم کو پتہ ہے کہ میں نے بس اپنے اس آقا کی سننی ہے۔ لیکن اگر ایک ملازم ہے اور 5 لوگ اس کو آوازیں دے رہے ہیں، ساس بھی بلا رہی ہے، نند بھی بلا رہی ہے، بہو بھی بلا رہی ہے، گھر کا صاحب بھی بلا رہا ہے، وہ کہتا ہے بچے بھی بلا رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں کس کی سنوں؟ ایک کہتا ہے دروازہ بند کرو، ایک کہتا ہے دروازہ کھولو، ایک کہتا ہے یہ پکاؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ پکاؤ، ایک کہتا ہے یہ برتن لگاؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ برتن لگاؤ، مجھے تو انہوں نے پاگل کر دیا ہے۔ تو جو انسان ایک اللہ کے ساتھ جڑتا ہے وہ فوکس رہتا ہے،
لیکن جو انسان ہر ایک کی بات سننا شروع کر دیتا ہے، سنی سنائی باتوں پہ بھی جاتا ہے، ہر ایک کو جو ہے اپنا کسی نہ کسی لیول پہ معبود بنا لیتا ہے، تو پھر وہ کنفیوز ہی رہتا ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی کہ میں نے کس کی سننی ہے، معاشرے کی، نفس کی، کسی اس انسان کی اس آئیڈیالوجی کو لینا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، آئی ایم کنفیوزڈ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سب کے لیے اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ تو کیا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور وہ جو وقت آئے گا، اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ اب ہم نے کیا کچھ کیا اور ہماری زندگی میں جو بھی باتیں ہوئیں اس کو کیسے کرنا چاہیے تھا۔ موت کی بات آ رہی ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کا سر مبارک میرے سینے اور رخسار کے درمیان تھا۔ جتنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اتنی کسی اور کو ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں مجھے بلایا اور میرے کان میں کچھ کہا تو میں رونے لگی، پھر آپ نے مجھے بلایا، میرے کان میں کچھ کہا تو میں خوش ہو گئی۔ ہم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ اس مرض میں میری موت کا وقت آ چکا ہے، چنانچہ میں رو دی۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو میں خوش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ میت کے جنازے کو کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ نیک صفت ہو تو وہ میت پوچھتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر نیک صفت نہ ہو تو وہ کہتی ہے کہ ہائے افسوس، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، اور اس کی آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سن رہی ہوتی ہے، اور اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو تدفین کے لیے جلدی لے چلو، اگر یہ نیک صفت ہو تو تم سے اچھی چیزوں کی طرف منتقل کر رہے ہو، اور اگر وہ نیک صفت نہ ہو تو پھر تم ایک برائی کو اپنی گردنوں سے دور کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں سے ایٹ لیسٹ یہ کی میسیجز جو ہیں ان پہ ہم توجہ دیں۔ کیا ہے؟ اپنے آپ کو خالص کرنا، اپنے آپ کو احسان کے درجے پہ لے کر جانا، اور ایسے تکلفات میں نہ پڑنا کہ ہم دین کو نہ سمجھ سکیں اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔